اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل شراب اسکر فہو حرام متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث و صالحہ سلسلے کی 15ویں حدیث آج ہم انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے، یاد کریں گے، گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں حدیث کے الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے ان، جو کہ ایک حرف جر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حرف جر کے بعد ہمیشہ مجرور اسم ہوتا ہے، اور مجرور سنتے ہی آپ کے ذہن میں فوراً زیر آ جاتی ہے۔ لیکن میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ مجرور سنتے ہی زیر آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہر اسم کی اپنی ایک مجرور فارم ہے۔ اب یہاں پر عائشہ تا آ رہا ہے اور زیر نہیں آپ کو نظر آ رہی، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جی یہ مجرور تو ہے نہیں، حالانکہ یہ مجرور ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم کی مجرور شکل جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا لسان القرآن پارٹ 1 میں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے جو مؤنث نام ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ پھر پارٹ 2 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے اسباب منع و صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہونا ضروری ہے۔ تو اس اسم کے غیر منصرف ہونے کے جو 2 اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 علم، اور نمبر 2 تانیث، یعنی علمیت اور تانیث ہونا جو ہے یہ اس اسم کے غیر منصرف ہونے کے 2 سبب ہیں۔ تو الحمدللہ بیسک اور ایڈوانس کورس یعنی پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہمیں غیر منصرف اسماء کے بارے میں ساری معلومات حاصل الحمدللہ ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر عائشہ تا اسم جو ہے یہ مجرور ہے، منصوب بھی اسی طرح ہوگا، مجرور بھی اسی طرح ہوگا، لیکن یہاں پر ہم اب کنفرم کریں گے ان حرف جر کی وجہ سے کہ ان حرف جر کی وجہ سے عائشہ تا جو ہے یہ مجرور ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے جی رضیہ فعل، اسم جلالہ فاعل، اور انہا جار مجرور متعلق رضیہ فعل کے۔ رضیہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معترضہ، اللہ اس سے راضی ہوا لفظی ترجمہ، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے مطابق ترجمہ اللہ آپ سے راضی ہو کریں گے۔ عن النبی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہی ہیں۔ آپ سے نے فرمایا، کالا مذکر کا صیغہ ہے تو ہوا کی ضمیر جو ہے اس کے اندر وہ نبی ان نبی کی طرف لوٹے گی۔ آپ نے جو فرمایا وہ مقول القول کہلائے گا، محلاً منصوب ہوگا، کیونکہ کالا فعل کے لیے جو مفعول بہ ہوتا ہے وہ مقول القول کہلاتا ہے، اور وہ ایک جملہ ہوتا ہے اور اسے محلاً منصوب کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل شراب اسکر فہو حرام۔ اب ذرا الفاظ پر مزید ہم غور کر لیتے ہیں، بلکہ اس جملے میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسماء کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جی کل کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے، ہم جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کل کا لفظ اسم ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بیسک کورس میں اس کو پڑھا ہے۔ کل کا اسم مضاف ہو کر آتا ہے تو اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا، تو شراب کا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں، آگے ہمیں اسکرا لفظ نظر آ رہا ہے، یہ اسم نہیں ہے تو اسے ذرا چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ فا حرف ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہوا یہ ضمیر ہے، اور ضمائر بھی اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور پھر حرامن یہ بھی اسم ہے، کیونکہ اسم کی جو موٹی علامت ہے وہ تنوین، وہ اس کے آخر میں آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ جی 4 اسماء ہم نے اس جملے میں سے الگ کر لیے۔ اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف۔ فعل جو ہے ہمیں ایک ہی نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے اسکرا۔ اسکرا فعل ہے، اس کے مادے پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب ایک ہی چیز بچی ہے، وہ ہے فا، اور یہ ہے حرف۔ الحمدللہ جی ہمارے اسماء، افعال اور حروف جو ہیں وہ متعین ہو گئے۔ اب ذرا مزید ڈیٹیل کی طرف جائیں۔ کل کا لفظ اسم ہے اور مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو کل کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہو گیا۔ جب بھی مضاف ہوگا اس کا مضاف الیہ ہوگا، تو مضاف الیہ جو ہے وہ شراب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شراب جو ہے وہ
یہاں پر اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوئی، یعنی شراب جو ہے لغوی معنی میں استعمال ہوئی ہے، یعنی پینے والی چیز، مشروب کو عربی زبان میں شراب کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کل کا مضاف الیہ جب نکرہ ہو اور واحد ہو تو اس سے مراد جو ہے وہ ہر مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ کی جگہ پر جو اسم ہوتا ہے نا وہ ہر مراد ہوتا ہے۔ گویا کلو شرابن کے معنی ہوں گے ہر مشروب، جیسے کلو شعین کے معنی ہے ہر چیز، کلو کتابن کے معنی ہے ہر کتاب، کلو مسلمن کے معنی ہے ہر مسلمان۔ تو یہاں پر کلو شرابن کے معنی ہوں گے ہر مشروب، ہر پینے والی چیز۔ اس کے بعد آگے ہم جائیں تو ہمیں آگے اسکرا فعل نظر آ رہا ہے، اور یہاں ساتھ ہی دیکھ لیں کہ نکرہ اسم کے بعد ہمیں فعل نظر آ رہا ہے، گویا جملہ فعلیہ نظر آ رہا ہے۔ فعل آ گیا تو جملہ فعلیہ پکا ہو گیا نا۔ جب بھی فعل آئے گا ظاہر بات ہے اگر وہ فعل معروف ہے تو اس کا فاعل ہو کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اگر وہ فعل مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل اس کے ساتھ ملے گا اور جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ باہر جملہ فعلیہ تو بنے گا ہی بنے گا۔ تو اسکرا فعل ہے اور یہ باب فعل سے لفظ ہے جی۔ تو باب فعل سے اگر لفظ ہے تو اس کے مادے کے حروف بھی ہمیں مل گئے سین، کاف اور را، افعلا۔ افعلا اور یفعلو کے وزن پہ بن جائے گا یہ یسکرو، اسکرا یسکرو، اور اس کا مصدر بنے گا اسکارن۔ اسکارن کے معنی ہوتے ہیں مدہوش کر دینا، بے ہوش کر دینا، نشے میں لے آنا، نشہ چڑھا دینا، مست کر دینا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسکرا یہ آپ کا فعل ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ فاعل آ گیا جو کہ ہوا کی ضمیر ہے اور وہ اندر ہے اسکرا کے، اور یہ ہوا کی ضمیر جو ہے یہ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ لوٹ رہی ہے شراب کی طرف، کیونکہ نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ تو نکرہ کے بعد جب جملہ فعلیہ آتا ہے تو ہم اس جملہ فعلیہ کو اس نکرہ کے لیے صفت بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو گویا جو مضاف الیہ شراب ہے نا یہ موصوف ہو جائے گا اور اس کی صفت بن جائے گی پھر یہ اسکرا فعل۔ تو اسکرا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ صفت بن گیا شراب کی، اور پھر ہم ترجمہ اس حصے کا کریں گے کہ ہر ایسی چیز جو مدہوش کر دے، ہر ایسی چیز جس نے مدہوش کر دیا، لفظی ترجمہ میں کروں اگر اسکرا کا کہ اس نے مدہوش کر دیا، اس نے نشہ چڑھا دیا، اس نے بے ہوش کر دیا، تو ہر ایسی پینے کی چیز جس نے نشہ چڑھا دیا، جس نے مدہوش کر دیا۔ تو یہ پورا مرکب جو ہے یعنی مرکب اضافی اب یہ بن رہا ہے جی مبتدا، یہ ہم مبتدا بنا دیں گے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ فہوا حرامن۔ تو فہوا حرامن جو ہے یہ خبر ہے جس میں فا کو ذرا چھوڑ دے، ہوا آپ کا مبتدا ہو گیا اور حرامن جو ہے یہ آپ کی خبر ہو گئی۔ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن گیا کلو شرابن اسکرا کی، اور کلو شرابن اسکرا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ اب ہم اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ سے نے فرمایا کہ ہر ایسی پینے والی چیز، ہر ایسی، اور ایسی میں کیوں ترجمہ کر رہا ہوں؟ نکرہ کی وجہ سے۔ ہر ایسی پینے والی چیز، ہر ایسا مشروب جس نے نشہ چڑھا دیا، جس نے مدہوش کر دیا، جس نے مست کر دیا، فہوا حرامن، تو وہ حرام ہے۔ اب یہ فا جو ہے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ خبر پر عام طور پہ فا داخل نہیں ہوتا، تو یہ فا جو ہے گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ ایسے مبتدا کی خبر پر داخل ہو سکتا ہے جس مبتدا میں شرط کا مفہوم پایا جائے۔ تو یہاں پر شرط کا مفہوم ہمیں مل رہا ہے کہ ہر ایسی پینے والی چیز، ہر ایسا مشروب جو نشہ چڑھا دے گا وہ حرام ہوگا۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی۔ تو الحمدللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو گرامیٹیکلی انالائز بھی کر لیا، الفاظ کو بھی دیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں اس حدیث کے متعلق کیا انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں۔ جی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں لفظ دیا ہے جی الشرابو، الشرابو، اور اس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں المشروبو۔ وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الشراب لفظی معنی اس کے ہیں مشروب یعنی پینے والی چیز۔ شین را با مادے سے مشروب مفعول کے وزن پہ، ظاہر بات ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے تو پینے والی چیز کے لیے استعمال ہوگا، اور ہمارے ہاں اردو میں مشروب کا لفظ جو ہے وہ مستعمل ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ بتا رہے ہیں اسکرت الخمر، اسکرت الخمر۔ اسکرت فعل ہو گیا، ہاں کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ ہو گئی اور الخمر جو ہے یہ فاعل ہو گیا۔
تو فعل، فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ بن گیا. اس کے معنی وہ بتا رہے ہیں، اس کے معنی ہے جعلتہ سکرانا، یعنی اس مونس نے اسے مدہوش کر دیا، اس مونس نے اسے نشہ چڑھا دیا. اب یہاں پر دیکھیں الخمر کا لفظ جو ہے یہ مونس استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شراب کا نام ہے نا، تو اب یہ مونس ہے، اس لیے فعل جو ہے اسکرت واحد مونس غائب کا صیغہ لایا گیا ہے. تو اسکرت الخمر کا معنی ہوگا جعلتہ سکرانا، اس مونس نے اسے یعنی شراب نے اسے مدہوش کر دیا، نشہ چڑھا دیا. اور پھر مضارع بتا رہے ہیں اسکرا کا کہ وہ ہے یسکرو، اسکرا یسکرو، میں بتا چکا ہوں اسکارن اس کا مصدر ہوگا اور پھر اسم الفاعل بنے گا اس سے مسکرن. مسکرن ہم جانتے ہیں کہ اسم الفاعل ثلاثی مزید فی اب آپ سے کیسے بنتا ہے، مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے، علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی لگائی جاتی ہے، عین کلمہ کو زیر لگایا جاتا ہے اور لام کلمہ پر تنوین لگا دی جاتی ہے تو وہ مسکرن بن جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ بھی پیج ہمارا مکمل ہو گیا. اس کے بعد اگلے پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں مناقشہ. مناقشہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ مفاعلہ کے وزن پر ہے. مناقشہ، مفاعلہ، مقابلہ، مقاتلہ، مجادلہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے مادے کے حروف نکالیں تو وہ نکل آئیں گے جی نون، قاف اور شین. نون، قاف، شین مادے کے حروف ہیں. اب نون، قاف، شین کو ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو باب مفاعلہ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جی ناقشہ، یناقشو، مناقشتن یا نکاشن. دو مصدر آتے ہیں ہم جانتے ہیں باب مفاعلہ کے. اس کے معنی ہوتے ہیں جی بحث کرنا. تو مناقشہ کے معنی ہوں گے بحث کے، مناقشہ کے معنی ہوں گے مذاکرہ کے اور مناقشہ کے معنی ہوں گے مباحثہ کے. تو اس میں پہلا سوال ہمیں دیا گیا ہے کہ اجب اما یاتی، آنسر دا فالوئنگ، آنسر دا فالوئنگ. اور پہلا کوسچن ہے کہ کلو مسکرن حرامن، کلو مسکرن حرامن. اب اس میں اگر میں حرکات آپ کے سامنے لگاؤں تو کچھ یوں لگیں گی، کلو مضاف اور ابھی ہم نے مسکر بنایا ہے اسم الفاعل اسکرا یسکرو سے، تو کلو مسکرن ہر نشہ کرنے والی، لفظی ترجمہ ہوگا ہر مدہوش کر دینے والی. اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ سے مرکب اضافی بن کے مبتدا بن گیا اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ حرامن وہ حرام ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اذکر حدیثاً فی حاذل معنی، یعنی اس معنی میں کوئی حدیث بیان کر. تو حدیث الحمدللہ ہم نے ابھی یاد کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کلو شرابن اسکرا فہوا حرامن. اس کے بعد دوسرا کویسچن ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں اکمل الحدیثہ، حدیث کو مکمل کر. کون سی حدیث جی؟ کلو شرابن. تو الحمدللہ ہمیں یاد ہے کلو شرابن اسکرا فہوا حرامن. تیسرا کویسچن ہے جی من الصحابیو، کون ہے وہ صحابی؟ الذی، جس نے روا روایت کیا، حاضل حدیثہ، اس حدیث کو. کون ہے وہ صحابی جس نے اس حدیث کو روایت کیا؟ کون سی حدیث؟ کلو شرابن اسکرا فہوا حرامن. تو وہ صحابی کون ہے؟ وہ صحابیاں ہیں اور وہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اور پھر اسی سوال کا اگلا حصہ کہ وَمَنِ الْمُحَدِّثُ، وَمَنِ الْمُحَدِّثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ، اور کون ہے وہ محدث جس نے اس حدیث کی تخریج کی ہے؟ تو وہ کون ہے جی؟ دو ہیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ. تو الحمدللہ جی یہ پیج بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اب مزید آگے چلتے ہیں جی. اگلے پیج پہ ہمیں باجز نظر آ رہا ہے مناقشہ کا، اور پہلا کویسچن ہے اس میں کہ ما معنی الشراب، الشراب کے کیا معنی ہیں؟ ما آپ کا یہاں پر مبتدا ہو گیا اور معنی شراب جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن کر یہ خبر بن گئی، یا معنی شراب کو آپ مبتدا مؤخر کر لیں اور ما کو خبر مقدم کر لیں، ایک ہی بات ہے. تو پوچھ رہے ہیں جی شراب کے معنی کیا ہیں؟ تو شراب کے معنی ہم جانتے ہیں کہ معنی شراب المشروب، المشروب. اس کے بعد دوسرا کویسچن ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں ادخل، تو داخل کر، اسکرا، اسکرا کو، فی جملتن مفیدتن، ایک مفید جملے میں، کسی مفید جملہ میں اسکرا کو داخل کر. تو الحمدللہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جملے بنانے کے لیے ہمیں اگر حدیث سے یا قرآن سے کوئی لفظ مل جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا. تو قرآن میں تو اسکرا کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں جی. حدیث آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسکرا. اب یہاں پر اسکرا دیکھیں حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرامن. ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرامن. اس کو ذرا انالائز کریں تو ما جو ہے یہ اسم موصول بنا دیں، اسکرا
فعل فائل، اب اس کا صلہ چاہیے نا موصول کا، تو اسکرا فعل اور فائل ہو گیا، لیکن فائل ہم پھر نکال دیں گے کیونکہ کثیرہ جو ہے ہمیں مضاف مضاف الیہ مرفوع اسکرا کے لیے فائل بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اسکرا فعل کثیرہ مضاف مضاف الیہ فائل ہو گیا، اسکرا فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بن گیا ما موصولہ کا، اور ما موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مبتدا بن گیا، اور اس کا ترجمہ ہوگا کہ جس کا بہت مدہوش کر دے، یعنی جس کی کثیر مقدار بے ہوش کر دے، نشہ چڑھا دے، مدہوش کر دے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، تو قلیلہ مضاف مضاف الیہ، اس کا قلیل یعنی اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور امام البانی سے لے کے آئے ہیں، صحیح النسائی کی حدیث ہے اور حسن صحیح، اور امام نسائی نے اس کی تخریج کی ہے، ابن ماجہ نے بھی اور امام احمد بن حنبل نے بھی، تو ساری سند میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ تو بالکل واضح مفہوم ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کر دے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ باقی اس کے حوالے سے آپ کو مزید ڈیٹیل جو ہے وہ کتابوں میں مل جائے گی، آپ اپنے اپنے شوق کے مطابق، اپنی اپنی دلچسپی کے مطابق، اپنی اپنی طلب کے مطابق کتابوں سے مزید معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ جی ہماری حدیث نمبر 15 احادیث و صالحہ سلسلے کی مکمل ہو گئی ہے۔ ایک مختصر سی حدیث تھی جسے ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا، کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل شراب اسکر فہو حرام، ہر ایسا مشروب جو مدہوش کر دے تو وہ حرام ہے۔ تو یہ الحمدللہ حدیث ہمیں یاد ہو گئی ہے، تو 15 حدیثیں میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں یاد ہو گئی ہوں گی، بلکہ ہو جانی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔